وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک درود بھیجیے محمد وآل محمد. رہی چھوڑ دے بابا کو میرے رشمر نے ہاتھ نہ روکا شمر نے ہاتھ نہ روکا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی اوڑ کیسے پردہ کان میں در پہنے ہوئے اوڑ کیسے
پریدا کان میں در پہنے ہوئے سامنے آئی جو رملا سامنے آئی جو رملا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں باپ کا لاشا نہ اٹھا باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی ہند نے آ کے جو پوچھا ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی مار کئی سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی مار کئی سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی جب ہنسا حاکم کوفہ جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ امام زمان کی ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات رحم اللہ من قرأ سورۃ فاتحہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين إمام الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات بجہ محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، جس حدیث رسول کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے امام زمان کی معرفت نہ حاصل کر سکے اور وہ مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، جہالت کی موت ہوگی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر مجلس، جو بھی مجلس ہو، اگر وہ اپنے وقت کے امام سے قریب نہ کرے تو وہ مجلس نہیں. اگر وہ ہمیں اور آپ کو جو ہمارا امام چاہ رہا ہے اگر ان سے قریب نہ کریں تو وہ مجلس نہیں ہے. رسول نے کہا ہے کہ ذکر علی سے مجلس کو زینت دو، ذکر علی سے مجلس کو خوشحال کرو، زینت دو، خوبصورت بناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام زمان کی معرفت بھی ہونا چاہیے. یا ہمارا موضوع ہے معرفت امام زمان اور معرفت خداوند متعال. صلوات بجہ محمد و آل محمد. کہ امام زمان کی معرفت کیسے حاصل کریں. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ معرفت تو ہے لیکن کیسے حاصل کریں، کس بنیاد پہ حاصل کریں. کوئی نہ کوئی تو ذریعہ ہوگا تبھی تو امام زمان کی معرفت حاصل ہو جائے گی. ہم آئے وہاں سے علم لے کر تو نہیں آئے ہیں، یہاں آئے ہیں اسی لیے کہ علم لیں، وہاں سے علم لے کر نہیں آئے. تو کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. جیسے اللہ کسی کا گھر چلا رہا ہے تو اس کے آفس کے بنا پہ چلا رہا ہے. وہ جو آفس میں وہ کام کر رہا ہے اس کی تنخواہ سے اس کا گھر چل رہا ہے، تو وہ جو آفس ہے وہ اس کا ذریعہ ہے روزی کا. ویسے ہی ہم اگر امام زمان کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. ہم اگر امام زمان اور خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے. اگر کوئی سب سے اوپر جانا چاہے یا چھت پر جانا چاہے تو وہ سب سے پہلے سیڑھی کا پہلا زینہ چڑھے گا. یہ تو نہیں ہوگا کہ سیدھے جا کے اوپر کھڑا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ اگر اپر کے بچے سے کہیں گے کہ ہائی اسکول کا پیپر دے دو تو وہ نہیں دے سکتا.
لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہائی اسکول کا بچہ اپر والے بچے سے بہتر ہے تو یہ ممکن ہے، لیکن یہ نہیں ممکن ہے کہ اپر والا بچہ ہائی اسکول والے بچے سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہم بھی کوئی ایک دم سے تو اوپر جا نہیں سکتے معرفت امام حاصل کرنے کے لیے، تو ہمیں کچھ ذرائع چاہیے، ذریعے چاہیے۔ وہ ذریعے کیا ہیں؟ عزیزو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی کا قول ہے کہ معرفت خداوند متعال اور معرفت امام زمان کے بعد جو چیز اللہ سے سب سے نزدیک کرتی ہے وہ ہے نماز۔ لیکن جب ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو کیا معرفت امام حاصل ہوگی؟ کیا معرفت امام زمان ہمیں حاصل ہوگی؟ جب ہم نماز میں ادھر ادھر دماغ لگائیں گے اور یہ نہیں سوچیں گے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، یہ نہیں سوچیں گے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دماغ ہے کہ کل آفس اتنے بجے جانا ہے، وہاں جا کے چیک اتنے کی دینا ہے، تو ہماری نماز نہیں ہے عزیزو۔ عزیزان گرامی، ہم جب نماز پڑھیں تو صرف اور صرف خدا ہو دماغ میں، اس کے علاوہ اللہ نے خود کہا ہے، امام نے کہا ہے کہ غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ تو ہم تو پورے جہان کا سب دماغ میں لے کے چل رہے، تو کیا وہ غیر اللہ نہیں ہے؟ وہ تو غیر اللہ ہے۔ جب امام نے کہا کہ میرے آگے خدا سے بڑھ کر سجدہ نہ کرنا، اگر تم ہم کو خدا کے جیسا سمجھو گے تو برباد ہو جاؤ گے، ہلاکت میں آ جاؤ گے۔ امام نے کہا ہے کہ جو ہمیں حد سے آگے بڑھا دے وہ بھی گمراہ، جو حد سے زیادہ گھٹا دے وہ بھی گمراہ۔ تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں غیر اللہ کا تصور ہے یا پھر اللہ کا تصور، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ عزیزو، ایک چیز ہے، نماز میں بھی تکبر ہونے لگتا ہے، انسان کو غرور آ جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد راستے سے گزر رہے تھے، نماز ظہر کا وقت تھا، مسجد میں گئے۔ جب مسجد میں گئے تو مؤذن اذان دے رہا تھا، دینے کے بعد وہ نماز جب شروع کرنے لگا تو ایک بے نمازی نماز پڑھنے کے لیے اندر آیا۔ جو مؤذن تھا اس کے دل میں یہ شک آیا کہ یہ تو آج پڑھنے آیا ہے، میں تو اللہ کے کتنا نزدیک ہوں، میں تو سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، یہ تو آج پڑھنے آیا ہے، میں اس سے زیادہ ہوں، میں ان کے آگے کھڑا ہوں گا، پیچھے کیوں کھڑا ہوں؟ میں ہزاروں سال سے اذان دے رہا ہوں، میں ان کے پیچھے کیوں کھڑا ہوں؟ بس اس کا اتنا سا شک دل میں پیدا کرنا تھا کہ ہم اس سے افضل ہیں۔ امام نے کہا کہ تمہاری عبادت رائگاں ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس نے کہا مولا کیا میں نے خطا کر دی جو رائگاں ہو گئی، جو تمام ہو گئی؟ تو امام نے کہا کہ تم نے نماز پڑھتے میں یہ تکبر کیا، یہ غرور پیدا کیا کہ میں اس سے افضل ہوں۔ کیا پتا وہ گھر میں نماز پڑھتا ہو، تم جانتے تھے؟ تم جانتے تھے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا میں تو نہیں جانتا تھا، مگر ہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار مسجد آیا ہے، اور وہ شخص کوئی ضعیف تھا۔ تو امام نے کہا کہ تمہاری زندگی کم ہے اس ضعیف سے، تو تمہیں یہ شک کیسے ہوا کہ تم اس کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ یہ ہم سے کمتر ہے، اللہ کے نزدیک ہم اس سے افضل ہیں؟ تو امام نے کہا یہ تمہارا اتنا سا تکبر کرنا تھا کہ تمہاری جتنی سال کی نمازیں ہیں وہ سب رائگاں ہو گئیں،
ختم ہو گئیں۔ اسی طریقے سے جناب آدم کے دور میں جب جناب آدم کے سامنے سجدہ کرایا جا رہا تھا، ادھر ایک انسان تھا امام سجاد کے زمانے میں، اور ادھر جب جناب آدم کے زمانے میں جناب آدم کے سامنے ابلیس سے کہا جا رہا تھا کہ سجدہ کر لو، اس نے ایک سجدہ نہ کرنے پر اپنی ہزاروں سال کی عبادتیں رائگاں کر دیں، صرف اس بنیاد پر کہ میں ہوں، میں آگ سے بنا ہوں۔ صرف اس کا اتنا میں جو تھا اس کو ہزاروں سال کی عبادتوں سے محدود اس کو کر دیا اس کے پروردگار نے۔ تو ہمیں بھی اس سے سیکھ لینا چاہیے کہ جب وہ فرشتوں میں آنے لگا تھا، اللہ نے اس سے تکبر کو دیکھا، اس کے تکبر کو دیکھنے کے بعد جب اس کی ہزاروں سال کی عبادتیں نہ قبول کی، تو ہم تو ایک بے گناہ گار انسان ہیں، ہماری عبادتیں وہ کیسے قبول کر لے گا اگر ہم تکبر کریں گے؟ صلوات بھیجے محمد اگر ہم تکبر کریں گے، اگر ہمارے دل میں یہ رہے گا جو کچھ ہیں میں ہوں، جو کچھ ہوں میں ہوں، تو عزیزان گرامی وہ آپ میں جو ہے وہ زندگی میں ہی رہ جائے گی آپ کی۔ ہم امام زمان کی معرفت نماز سے حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ہم نماز تمام کرتے ہیں تو بہت تاکید کی گئی ہے کہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ آیت الکرسی میں ایک لفظ ہے لا اکراہ فی الدین، بے شک دین میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اب ہمیں اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جب پروردگار اپنے قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ کوئی شک نہیں، لا اکراہ فی الدین، بے شک کوئی شک و شبہ نہیں، تو ہمیں اس میں اندازہ، اس میں سوچنا چاہیے کہ جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ کوئی شک و شبہ نہیں، تو اس کا مطلب جو اس نے انبیاء بھیجے، جو اس نے امام بھیجے، وہ کوئی نہ کوئی رہبر رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ لائے ہیں۔ تو ہمیں وہاں سے امام کی معرفت حاصل ہوگی جب ہم یہ سوچیں گے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو امام کی معرفت حاصل کرنا ہمیں دل میں خود سے پیدا ہوگا۔ عزیزو، ہماری اتنے سال کی زندگی ہے، میں خود اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ابھی تک کہ جتنا میں جیا ہوں، کیا ہم نے اپنے امام کے لیے شب جمعہ یا روز جمعہ آدھا گھنٹہ دیا ہے؟ امام کو 10 آیتیں ہدیہ کی ہیں شب جمعہ یا روز جمعہ کے دن، ہم نے اپنے امام کو ہدیہ نہیں کی۔ آپ سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ ظہور جلد از جلد ہو۔ اگر ظہور ہونا اتنا آسان ہوتا تو پھر 1400 سال نہ لگتے ظہور ہونے میں۔ ظہور ہونے میں 1400 سال نہ لگتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دین میں وہ خرافات پیدا ہو گئے ہیں کہ جس سے امام زمان اور خداوند متعال کی معرفت سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ اگر کوئی آری درزوزی کا کام کرتا ہے، اس کو کوئی سوٹ دیا جائے اور اس سے کہا جائے یہاں پہ یہ ٹیکی بننا، یہاں پر یہ لگانا، اگر وہ اس کام کو صحیح سے کرے گا، صحیح سے انجام دے گا، تو جس سے کام لیا ہے وہ اس کو اس کی محنت کا پیسہ دے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی قابلیت دکھائے گا، اگر اس میں وہ قابلیت دکھائے گا کہ نہیں استاد نے یہاں پہ بتایا تھا، اگر ہم یہاں پہ بھی کر دیں گے تو کتنا اچھا ہوگا، توجہ چاہتا ہوں، اگر میں یہاں پر بھی کر دوں گا تو کتنا اچھا ہوگا، میرے استاد مجھ سے خوش ہوں گے۔ اگر وہی اس کی خوشحالی استاد کی ناراضگی میں بدل جائے
تو یہ تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، وہ پیسے بالکل نہیں دے گا، اس کی محنت کے پیسے نہیں دے گا۔ جب ایک انسان عاری درزوزی کا کام کرتا ہے اور اس میں ایک دو چیزیں آگے اونچی نہیں کر سکتا، تو پھر ہم بھی اپنے دین میں جو امام زمان، جو قرآن اور اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے، اگر ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ خرافات کہلائے گا۔ صلوات بھیجے محمد اگر ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، دیکھیے اب چاہے مجلس کے بعد مجھ سے کوئی یہ سوال پوچھے یا ابھی پوچھ لے تو میرے پاس جواب موجود ہے۔ یہ بتائیے کہ جو آپ ناڑا پہنتے ہیں، ہتھ کڑی پہنتے ہیں، یہ کون سی روایت اور کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ یہ خرافات ہے۔ یہ جو ناڑا پہننا ہے یہ سکھ کی علامت ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام پہنتے تھے تو وہ تو ہتھ کڑیاں پہنتے تھے، پیروں میں بیڑیاں پہنتے تھے، گلے میں توق تھی، تو پہنیے، آپ بھی پہنیے، نہیں پہن سکتے۔ یہ جو ناڑا ہے عزیزو، یہ اگر روایت کسی کے پاس سے یا نظر سے گزرے تو وہ مجھے ضرور اطلاع دے۔ آپ نے کبھی کسی علماء حق کو پہنتے ہوئے دیکھا؟ کسی بھی مجتہدین کو ناڑا یا ہتھ کڑی پہنتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ اگر آپ نجف عراق جائیے اور آقا سستانی مجد اللہ العالی، خدا ان کے درجات میں اضافہ کرے اور طول عمر عطا فرمائے، اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ سے وہ ایک ایک چیز، وہاں جب آپ ملنے جائیں گے تو وہ جو گارڈ ہوگا ان کا، وہ آپ سے ایک ایک چیز، یہاں تک کہ ناڑا بھی اتروا لے گا، ہتھ کڑی بھی اتروا لے گا، صرف اور صرف آپ کا لباس ہوگا، آپ کا بدن، انگوٹھی بھی اتار لی جاتی ہے ان کے پاس جانے تک میں۔ جب آیت اللہ سستانی مجد اللہ العالی سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ناڑا اور ہتھ کڑی ہے، اس کا روایات میں کچھ حکم ہے، تو انہی نے خالی ایک جواب دیا تھا کہ میری نظر سے نہیں گزری، ابھی تک کہ میری نظر سے ایسی روایت نہیں گزری ہے۔ تو یہ ہم کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اس سے سماج امام زمان کی معرفت سے پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ کہ آگے جا رہا۔ صاحب یہاں سے لے کے یہاں تک کہ پورے ناڑے ہی ناڑے بندے ہیں، کیا یہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے؟ یہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے؟ نہیں، یہ تو یہیں رہ جائیں گے۔ تو خاص کر کے روزوں پر بھی یہ رائج ہے۔ اب جس کو بھی اعتراض ہو یا مجھ سے ابھی پوچھ لے یا مجلس کے بعد پوچھ لے، امام سجاد ناڑے نہیں پہنتے تھے، توق، یہ سب پہنتے تھے۔ اگر آپ کو پہننا ہے تو روزے عاشور پہنیے، بے انتہا ثواب ہے اگر آپ روزے عاشور اس کو پہنیں۔ لیکن اگر آپ سالوں سال، اچھا آپ اگر پہنتے ہیں تو اس کو جب اس کا رنگ اتر جاتا ہے تو آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈال دیتے ہیں۔ گئے کربلا میں صحرا دیا، اب کربلا میں آپ نے جہاں پہ صحرایا ہے، کیا وہاں پر کوئی چلے گا؟ نہیں۔ کیا وہاں پر کوئی تعزیہ دفنانے نہیں آئے گا؟ اس کے پیر نہیں لگیں گے؟ یہ سب جو دین میں خرافات ہیں، یہ ہمیں امام زمان کی معرفت حاصل کرنے سے پیچھے روک رہا ہے۔ یہ ہمیں کوئی امام زمان کے قریب نہیں لے جا رہا ہے، یہ ہمیں اور پیچھے کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اگر کسی بزرگ سے کہہ دیا جائے کہ آپ یہ کیوں پہنتے ہیں، ہمارے بزرگ پہنتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے بزرگ نے کہاں سے سیکھا؟ پتہ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ تاریخی مطالعہ کریں،
آپ بحار الانوار پڑھیں جس میں پورا اسلام سمٹ کے رکھا ہوا ہے، بحار الانوار، اصول کافی، قرآن، نہج البلاغہ، یہ سب اگر انسان مطالعہ اس کا کرے گا تو انسان کو پتہ چلے گا کہ حقیقی دین کیا ہے، ورنہ انسان صرف اور صرف گمراہی میں چلا جائے گا اور کہیں نہیں جا پائے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ عزاداری کر لیں گے جنت مل جائے گی، صرف عزاداری کرنے سے جنت نہیں ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد ہے اگر ہم اس کو مکمل نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ امید نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جناب سیدہ ہماری بخشش کروائیں گی۔ امام فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں کہ اس شخص کا وار تلوار سے زیادہ مجھ پر ہوتا ہے کہ جو میری مصیبت پہ روتا تو ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ اب آپ خود سوچیں کہ معرفت امام اور معرفت خداوند متعال کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ نماز، اول وقت نماز۔ اگر ہم وہ نہیں انجام دے رہے ہیں اور قضا اس کی انجام دے رہے ہیں تو عزیزان گرامی قضا تو مان لی جائے گی لیکن پھر آپ امام حسین کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ امام کہتے ہیں کہ تم نماز بھی پڑھ، امام سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی خواب میں، تو امام نے کہا کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو، تم ہمارے سارے اعمال کرتے ہو، لیکن تم سال میں ایک بار زیارت کو کیوں آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری اتنی آمدنی نہیں ہے کہ میں آپ کے روضے پر جا سکوں۔ کہا ہفتے میں آتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا روز آتے ہو؟ کہا مولا کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی زیارت کو روز جاؤں؟ تو امام نے کہا کہ میری زیارت جب نصیب ہوتی ہے کہ جب معرفت خداوند متعال ہو، اور اگر تمہیں زیارت کرنا ہے تو کھلے آسمان کے نیچے جاؤ اور 3 مرتبہ صلوات بھیجو اور کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلوات بھیجے محمد تو عزیزو آپ کو معرفت امام کیسے حاصل ہوئی؟ سب کچھ وہ کرتا تھا، اس کو روز زیارت بھی نصیب ہوئی۔ اب معرفت امام حاصل کرنے کے بعد اب دل میں یہ پیدا ہوگا کہ جب ہم نے معرفت امام حاصل کر لی ہے تو امام سے بھی میری ملاقات ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ امام سے ملاقات ہو، اس کا دنیا میں ہی طریقہ ہے امام سے ملاقات کرنے کا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ بہت مشہور دعا ہے دعائے احد، وہ اس کا قانون یہ ہے، بحار الانوار میں لکھا ہے کہ اس کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بندہ مومن اس کو 40 دن نماز فجر کے بعد ادا کرے تو امام زمان اس سے خود ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ اور اس کا قانون یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے نماز ختم کر دی، مطلب کہ 2 دن پڑھی، تیسرے دن نہیں اٹھے اور چوتھے دن سے پھر آپ دعائے احد پڑھ لیں لیکن وہاں پہلے دن سے لے کر آ رہے ہیں، یہ جو آپ کا بیچ میں تیسرا دن چھوٹا ہے تو یہ آپ کی دعائے احد نامکمل ہے۔ دعائے احد کا قانون ہے کہ اگر دعائے احد انسان پڑھ رہا ہے تو اس کو 40 دن مکمل پڑھے، اگر ایک دن بھی ناغا ہو گیا تو انسان کو پھر سے دعائے احد پہلے دن کی طرح سے شروع کرنا پڑے گی۔ اس کا قانون یہ ہے۔ انسان اٹھتا تو ہے، اب کچھ ہوتے ہیں کہ عربی نہیں پڑھیں لیکن ہندی پڑھیں، ہندی میں دعا پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، آج کل تو ایپس آ گئے اس میں موبائل میں ہی ہے موجود، تو آپ لوگ ضرور پڑھیں، اس سے امام زمان کی معرفت بھی حاصل ہوگی اور ہم کو
دنیا میں بھی نجات ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ اس کا ذریعہ ہی یہی ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے کہنے دو، جو ہمارے امام نے بتایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو ہمارے امام ہم سے کہہ رہے ہیں، جو ہمارے امام ہم سے چاہ رہے ہیں، اگر ہم وہ مکمل نہیں کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم امام زمان سے کہیں گے کہ ہمیں اتنا وقت نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ہوا، ہم وہاں چلے گئے تھے، تو امام بھی کہیں گے کہ جب تم میرے لیے 5 منٹ نہیں نکال سکتے تو میں بھی تمہارے لیے نجات کیوں کرواؤں، تمہاری نجات کیوں کرواؤں؟ جب تم میرے لیے دنیا میں 5 منٹ نہیں نکال سکے تو میں تمہارے لیے نجات کیوں کرواؤں؟ امام ہم سے سوال کریں گے۔ اور جس مجلس میں امام زمان کی معرفت نہ سکھائی جاتی ہو، عزیزان گرامی، وہ مجلس مکمل نہیں ہے۔ ابھی ہمیں کیا پتہ میری آخری مجلس ہے یا پہلی مجلس ہے؟ اگر اس کے بعد ہمیں اوپر بلا لیا گیا اور امام نے سوال کر لیا کہ میں نے تمہیں نوکری دی تھی، تم نے حق ادا کیوں نہیں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ وہ امام تھوڑا وہ پڑھواتے نا، اس لیے میں نے ادھر ادھر کی تھوڑی کر دی۔ نہیں، امام کہیں گے اس نے نوکری نہیں دی تھی، ہم نے دی تھی نوکری۔ اگر ہم یہاں پر آ کے ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور اس کی مکمل طور پر تشریح نہیں کرتے ہیں تو ہماری مجلس نامکمل ہے، وہ ہماری مجلس اوپر تک نہیں جا رہی ہے، بیچ میں کوئی ایسی دیوار موجود ہے جو اس کو روک رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم نے امام سے وعدہ کیا تھا کچھ اور یہاں آ کر کہا کچھ۔ امام نے کہا یہ کہ اگر یہاں آنا ہے تو سب سے پہلا کام یہی ہے کہ سر کٹوانا ہے۔ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ تم اگر یہاں آ رہے ہو امام زمان کی معرفت دینے اور معرفت حاصل کرنے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مولانا ایسی مجلس نہ پڑھیے، تو پھر اگر آپ اس کی بات پر عمل کرتے ہیں تو گویا آپ نے امام زمان کی نافرمانی کی، امام زمان کا دل دکھایا۔ اگر امام زمان کا دل دکھا دیا اور امام زمان نے ہم سے 1 منٹ کو بھی 1 سیکنڈ کو بھی پلکیں ہٹا لی تو یہ دنیا ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے سامنے سے نگاہ ہٹا لوں تو یہ دنیا تمہیں تباہ اور برباد کر دے گی۔ تو اگر ہم اس کی نگاہوں میں جی رہے ہیں تو اس کا ذکر کرنا واجب عین ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس کی دی ہوئی زندگی میں جی رہے ہیں، اگر اس کے بارے میں ہم ذکر نہ کریں تو گویا ہم نے نافرمانی کی۔ تو عزیزو، آج سے اور امام علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، اے پروردگار، میں پناہ چاہتا ہوں ان گناہوں سے جو تیری نعمت کو روک دیتے ہیں۔ امام علی کہہ رہے ہیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں ان گناہوں سے جو تیری نعمت کو روک دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے خدا کی ہر چیز نعمت ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں، یہ ہاتھ ہمیں دیے اللہ نے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، اگر ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں تو یہ گویا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس زبان سے گالی بک رہے ہیں تو گویا اللہ کی نافرمانی کی۔ اگر ہم اس زبان سے کسی کا دل دکھا رہے ہیں تو گویا ہم نے خدا کی نافرمانی کی۔ اگر ہم اسی زبان سے قرآن کی تلاوت کریں تو خدا خوشنود ہوگا ہم سے۔ اگر ہم اسی زبان سے
ذکر اہل بیت کریں، خدا ہم سے راضی ہوگا۔ تو اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ بس عزیزو زیادہ وقت نہیں لینا ہے کیونکہ ماحول ایسا ہے، اور تو اگر ہم خداوند متعال کی نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں اور وہ ہم سے چھن جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کاش ہم نے یہ کام کر لیا ہوتا، کاش ہم نے زبان سے قرآن کی تلاوت کر لی ہوتی، کاش ہم نے زبان سے کچھ وقت مطالعہ کر لیا ہوتا تو آج ہم یہ گمراہی میں نہ پڑے ہوتے۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اگر ہم نے مطالعہ کر لیا تو گویا ہم امام زمان کی معرفت کے قریب جا رہے ہیں، امام سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ مطالعہ دین اسلام کا مطالعہ ہے۔ اگر وہ ہم نہیں کر رہے ہیں اور الگ الگ کی کتاب کی سٹوری پڑھ رہے ہیں تو گویا یہ ہمیں آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ خدا تو ہم سے سوال کر لے گا کہ ہم نے اتنا وقت تمہیں دیا، تم نے اس وقت میں کتنا امام کے نام کیا اور کتنا دنیا کے نام کیا۔ امام تو ہم سے سوال کر لیں گے، خدا ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں اتنا وقت دیا تھا، تم نے اس میں کیا کیا؟ ہم تو ایک ہی جواب دیں گے نا کہ ہم تھوڑا ٹائم نہیں ملا، اسکول کی پڑھائی زیادہ تھی۔ عزیزو، اسکول میں اور دینی تعلیم میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بوڑھا، جوان بھی کہیے، اگر وہ اسکولی پڑھائی کے لیے کسی بچے کو یا خود جا رہا ہوگا تو جو اس کی کتابیں ہیں، جو اس کی پینسل اور کاپی ہے، وہ پیچھے لے کر جائے گا، پیچھے لے کر چلے گا۔ لیکن اگر ہم کسی بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ جو قرآن ہے وہ ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو قرآن ہے وہ ہمیں آخرت میں کامیابی دلائے گا، آخرت میں نجات دلائے گا۔ تو اب اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اسکولی پڑھائی دنیا میں زیادہ بہتر ہے، ہاں بہتر ہے، لیکن اتنی بہتر نہیں ہے جتنی آخرت میں دین اسلام کی تعلیم بہتر ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ معرفت میں نے بتا دیا کہ کیسے حاصل ہوگی، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بس انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ تنہائیوں میں خداوند متعال کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور تنہائیوں میں گناہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ آج کل تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ تنہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، گناہ کر لی جائے، کر لیا گیا، ہو گیا گناہ، لیکن کسی نے نہیں دیکھا، لیکن امام نے اور خدا نے ہمیں ضرور دیکھ لیا۔ عزیزو، ہمارا امام ہفتے میں 2 بار ان کے پاس اعمال جاتے ہیں، ہمارے امام کے پاس، اور وہ ہمارے لیے جو ہمارے نیک اعمال ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جو اعمال اس نے کیے ہیں اس میں برتری کر، اس میں ان کو اور آگے کر، اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے امام خون کے آنسو رونے کے بعد اللہ سے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے الامام کیوں ہمارے لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ جو مقصد امام حسین کا تھا اس مقصد کو تو ہم لے کر چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہیں۔ آج اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور جنت میں بھی جائیں گے۔ وہ یہ دھیان رکھیے گا کہ اگر
کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور اس کے بعد اس نے نیکی کی، وہ جو نیکی ہے وہ اس کے گناہوں پر بھاری ہو جائے گی، اس کے گناہوں کو ختم کر دے گی۔ لیکن اگر کسی شخص نے گناہ کیا اور کرنے کے بعد کسی شخص نے نیکی کی اور نیکی کرنے کے بعد گناہ کر لیا، تو وہ جو گناہ ہے وہ اس نیکی کے تمام ثواب جو ہے، تمام جتنا بھی ثواب ہے سب ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو آپ نے گناہ کیا تھا اور جو نیکی کی تھی، نیکی پست ہو گئی، گناہ اوپر ہو گیا۔ تو دنیا کا بھی قانون ہے، جو چیز زیادہ ہے اس کی مانی جاتی ہے۔ اگر آپ ایک طرف 2 کلو کا وہ رکھ دیں جو کہلاتا ہے ترازو میں، اور 4 کلو کا چاول رکھ دیں، تو ہر آدمی یہی کہے گا یہ زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے دنیا آخرت میں بھی ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ کون سا ترازو زیادہ بھاری ہے۔ ہم کہیں گے یہ گناہ والا ترازو زیادہ بھاری ہے، تو وہ گناہ جو ہیں وہ ہمارے اوپر ہی خرچ ہو جائیں گے، ہمارے اوپر ہی نکال دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا میں ہمیں رونا تھا، ہم ہنس کر آئے ہیں۔ ہمیں دنیا میں رونا تھا، ہمیں دنیا میں دیکھنا تھا کہ امام زمان کی معرفت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، ہم وہ تو نہیں کیے، لیکن آخرت میں جا کے ہم روئیں گے۔ اگر انسان دنیا میں رو لے تو آخرت میں رونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، بس حضور۔ تو امام زمان کی معرفت، امام کی معرفت، کوئی بھی امام ہو، ان کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، اور یہی معرفت ہمیں کربلا کے میدان میں دکھی۔ وہ معرفت کیا ہے کہ جناب عباس امام سے کہتے ہیں آقا۔ یہ جو لفظ آقا ہے یہ معرفت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ کوئی بھائی کو آقا نہیں کہتا جلدی، تو تکار سے بات ہوتی ہے بھائی میں، تو نہیں، وہ معرفت ہمیں کربلا کے میدان میں دکھی ہے کہ معرفت بھائی کی معرفت ہمیں کربلا کے میدان میں دکھی، اور امام کی معرفت ہمیں اس دنیا میں حاصل کرنی چاہیے۔ وہ کربلا کے میدان میں معرفت کیا تھی کہ جب جناب عباس امام سے جنگ کی اجازت لینے آتے ہیں تو امام بہت اصرار کرتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزیزو ذرا تصور کیجیے گا، مجھے جناب سکینہ کے سوالات کے مصائب پڑھنا ہے کہ جو امام سجاد نے کہا تھا کہ مجھے 2 جگہ بہت رلایا گیا، میں 2 جگہ اتنا تصور کر لیتا تھا کہ میرے آنسو رکتے نہیں تھے۔ امام سے پوچھا گیا امام وہ 2 جگہ کیا ہیں؟ کہا ایک شام اور کوفے کے بازاروں میں پھپھیوں کا بے مخنہ و چادر جانا، اور دوسرا میری ننھی بہن کے سوالات کے جوابات دینا۔ وہ سوالات کیا ہیں عزیزان گرامی؟ آپ سوالات سنیں گے۔ جب امام سجاد بازار شام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ننھی سی بچی آتی ہے اور کہتی ہیں اے بھیا یہ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے تو آپ کو کبھی کسی باہر بازار میں نہیں دیکھا ایسے بیٹھے ہوئے، کبھی کسی گھر کے باہر ایسے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، آخر آج کیا وجہ ہے جو آپ پیر پھیلائے بیٹھے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ بہن سکینہ میرے پیر میں پاؤں میں آولے ہیں اور آولوں میں کانٹے ہیں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ جناب سکینہ کہتی ہے بھیا سجاد لائیے میں نکال دوں، ایک ایک کر کے جناب سکینہ کانٹوں کو نکالتی ہیں۔ عزیزان گرامی
زبانی جب کانٹوں کو نکالتی ہے، امام سجاد فرماتے ہیں سکینہ مجھے اس وقت اذیت نہیں ہوئی، لیکن میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ میرے پیر سے تو کانٹے نکال لیے گئے، لیکن تمہارے پیر سے کون کانٹے نکالے گا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ارے میں کیسے اپنی بہن کے پیر سے کانٹے نکالوں؟ عزیزو یہ ایک سوال تھا، اب دوسرا سوال سنیں۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ جب اس دور میں دو طرح کے زندان ہوا کرتے تھے، ایک زندان وہ کہ جس میں چھت کھلی ہوتی تھی اور بقیہ ساری چیزیں بند ہوتی تھی، اوپر سے کسی بھی قیدی کو پھینکا جاتا تھا یا رسی میں باندھ کر ڈالا جاتا تھا تو جو اوپر کی چھت کھلی ہوتی تھی اس سے اندر کیا جاتا تھا، اور ایک زندان وہ ہوتا تھا کہ جس میں صرف اور صرف اندھیرا ہوتا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ تو جناب سکینہ کہتی ہیں اس زندان میں جناب سکینہ کو رکھا گیا تھا کہ جس زندان میں اوپر سے روشنی آتی تھی، اگر بارش ہوتی تھی تو بیویوں کے سروں پر بارش پڑتی تھی، اگر دھوپ ہوتی تھی تو بیوی کے سر پر دھوپ پڑتی تھی۔ عزیزو ذرا تصور کریے کہ اگر کسی شخص کو 2 بجے دن میں دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے تو وہ بہت سے بہت 5 منٹ کھڑا ہوئے گا، اس کے بعد اس کی حد ختم ہو جائے گی، وہ کہے گا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن جناب سکینہ 4 سال کا سن ہے، ایسے زندان میں کہ دھوپ چہرے پہ پڑتی تھی۔ جب امام سجاد سے کہا ہے بھیا سجاد صبح ہوئی، صبح نمودار ہوئی، امام سجاد کہتی ہیں بھیا سجاد یہ پرندے اب کہاں جا رہے ہیں؟ امام سجاد کہتے ہیں یہ جو پرندے اپنا دانہ لینے جا رہے ہیں، دانہ چگنے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو دانہ کھلانے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوئی تو رات سے جب پرندے لوٹے، عزیزو آپ لوگ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے، جملے کو ضرور سنیے گا۔ جب رات ہوئی، رات میں جب پرندے لوٹنے لگے، امام سجاد سے جناب سکینہ نے پوچھا اے بھیا سجاد یہ پرندے اب کہاں جا رہے ہیں؟ امام سجاد کہتے ہیں اے بہن سکینہ یہ پرندے اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، جناب سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد کیا قیدی اپنے گھر نہیں جاتے؟ کیا قیدی زندان میں مر جاتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا۔ امام نے روتے روتے ہوئے خداوند متعال کا شکر ادا کیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون لِذَمِّ قَضَاءِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ کہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ پروردگار ہمیں امام زمان کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں یہ سب جو گمراہ کرنے والی چیزیں ان سے دور رکھ۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے شاہ جہاں بیگم بنت طاہر مرزا بہادر حسین ابن فضل حسین صاحب کی روح کو اصال کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماتم حسین